بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج بدھ کے دن اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک خاص عمل اللہ الصمد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اسم پاک یا رزاقو کا ایک ایسا عمل آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں۔ جو شخص بھی آج بدھ کے دن یہ عمل کر لیتا ہے، اس کے دن پھر جاتے ہیں، اس کی زندگی بدل جاتی ہے، اس کے حالات بدل جاتے ہیں۔ اور یہ اللہ والوں کا بتایا ہوا ایک ہی دن کا عمل ہے۔ ایک ہی دن کے عمل سے بندہ جو سوچتا ہے، جو مانگتا ہے، اس کو مل جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل ایسا ہے کہ جس کے ذریعے حالات بدل جاتے ہیں، نصیب کھل جاتے ہیں۔ کئی لوگ جو فقیر تھے، غریب تھے، بڑی مشکل سے جن کا گزارا ہوتا تھا، جب یہ عمل کیا تو اللہ نے ایسا فضل برسایا، ایسی رحمت برسائی کہ ان کے حالات بدل گئے۔ تو یہ ایک تو سورت اخلاص کی آیت نمبر 2 ہے، دوسرا یا رزاقو، یہ وہ اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک ہے کہ جس سے رزق اتنا بڑھ جاتا ہے، اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے، لیکن کرنا آپ نے اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے۔ انشاءاللہ آج ہی سارے رنج و غم، ساری پریشانیاں آپ کی جان چھوڑ دیں گی اور آپ اللہ کے مقرب بن جائیں گے۔ معرفت کے دروازے، رزق کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ تو اس عمل کو آج آپ نے جس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے، اس ترتیب کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں، جو شخص بھی آج کسی بھی وقت باوضو ہو کر ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اس عمل کو کرے گا، اگر اس کی کسی بھی کام کے اندر کوئی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، تو اللہ کے فضل و کرم سے ہر بندش ٹوٹ جائے گی، ہر رکاوٹ ختم ہو جائے گی، اس کے لیے سارے راستے کھل جائیں گے۔ کیونکہ جو بندہ اللہ سے وفا کرتا ہے، اللہ اس سے وفا کرتا ہے، تو یہ وہ عمل ہے جس کے ذریعے آپ اللہ کا قرب حاصل کر لیں گے، اللہ کی محبت حاصل کر لیں گے۔ کیونکہ انسان اس اللہ الصمد اور لفظ یا رزاقو کے ذریعے اپنے کاروبار میں خوب خیر و برکت حاصل کر لیتا ہے، رزق میں خوب وسعت حاصل کر لیتا ہے۔ اس بندے کی، جس بندے نے اللہ الصمد اور یا رزاقو کا یہ عمل کیا، اس کی جیب کبھی بھی خالی نہیں رہتی، اس کا گھر کبھی مال و دولت سے خالی نہیں ہوتا، وہ دنیا کے مکر و فریب دھوکے میں کبھی مبتلا نہیں ہوتا۔ اگر وہ ہو چکا ہو تو اللہ اس کو چھٹکارا عطا کرتا ہے، قلب سکون اس کو مل جاتا ہے۔ اور بے شک انسان چاہتا ہے اس کو راحت ملے، زندگی ملے، سکون ملے، پریشانیاں ختم ہو۔ اس بندے کو چاہیے کہ ان کلمات کو پڑھ لے اور ان کو یاد کر لے اور اپنی نسلوں میں اس عمل کو شامل کر کے چلا جائے۔ انشاءاللہ جب تک یہ اس کے خاندان میں، اس کی نسلوں میں یہ اسم پاک رہے گا، پڑھا جاتا رہے گا، اس کے گھر کا کوئی بھی شخص محتاج نہیں ہوگا، پریشان نہیں ہوگا، کوئی بھی رکاوٹ اس کے معاملات کے اندر نہیں آئے گی۔ ساری پریشانیاں دیکھتے ہی دیکھتے اللہ کے فضل و کرم سے ختم ہو جائیں گی۔ اب دوستو، آپ نے طریقہ کار کو ذرا توجہ کے ساتھ سمجھنا ہے۔ دیکھیں، لفظ یا رزاقو یہ اللہ تعالیٰ کے اسما میں سے ایک اسم پاک ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک ہیں، ان میں سے ایک اسم پاک ہے۔ یا رزاقو اس کا مطلب ہے اے رزق دینے والے، یعنی کہ رازق کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو آپ نے اپنا رازق رب کو جانتے ہوئے، اللہ کو اپنا رازق تسلیم کرتے ہوئے اس عمل کو کرنا ہے۔ دیکھیں، اپنے مال میں اضافہ چاہتے ہیں تو یا رزاقو کے ساتھ ایک اسم پاک آپ کو پتا ہے بڑا مشہور ہے، یا وہابو، اور یا رزاقو کا عمل بڑا مشہور ہے۔ اس سے پہلے میں نے بتایا بھی ہے، اور کئی لوگوں نے اس عمل کو کیا اور پھر الحمدللہ ان کے حالات بدلے، پھر ان کو وہ مقام ملا، وہ عروج ملا، وہ عزت ملی، وہ شہرت ملی کہ جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن یا رزاقو اس کا مطلب رزق دینے والی ذات، ہر ایک شخص کو، وہ میں ہوں، وہ آپ ہوں، دنیا کا کوئی بھی شخص ہے، امیر ہے، غریب ہے، ہر شخص کی خواہش یہ ہے کہ ہر شخص کی بنیادی ضرورت ہے رزق حاصل کرنے کا، یہ بہترین عمل ہے، رزق میں اضافے کا یہ بہترین عمل ہے۔ تو اس عمل کو کر کے آپ جتنا چاہیں اپنا رزق بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں اس اسم پاک کا تعلق خاص رزق کے ساتھ ہے۔ تو اس کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ رزق کے بے شمار دروازے کھول دیتا ہے۔ ویسے تو ہمارے لیے ایک دروازہ بھی رزق کا کھل جائے تو کمال ہے، لیکن اس عمل کے ذریعے اللہ کئی دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ رزق کی پریشانیوں، تکلیفوں سے اللہ اس بندے کو نجات عطا فرماتا ہے، حصول رزق کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ روزگار اس کے پاس نہیں ہے، اپنا کاروبار نہیں ہے، کوئی آمدن کا ذریعہ نہیں ہے، تو اس عمل کے برکت سے آمدن کے ذرائع بھی بن جاتے ہیں، رزق کے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں اور رزق میں خوب اضافہ بھی ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ عمل ہے جس کو کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے، ہر غم، ہر پریشانی مٹ جاتی ہے۔ تو اب ذرا سمجھنے والی بات اس عمل کے اندر یہ ہے
کہ अमल बिल्कुल मुख्तसर सा है, कोई आपको सदियों महीनों हफ्तों का अमल नहीं दे रहा, चंद मिनटों का अमल है। एक ही दिन के अमल से आप खुद इसमें राहत, सुकून और तमाम चीजें महसूस करेंगे। अब या रज़ाकू पहले पढ़ना है या अल्लाहु समद पहले पढ़ना है। इस बात को जरा आपने समझना है तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, कि आपने इस सारे अमल को बावजू करना है। वजीफे का आगाज करते हुए आपने सिर्फ और सिर्फ 33 मरतबा ये इसमें पाक, यानी 33 मरतबा 33 टाइम ये इसमें पाक, जिसको हम या रज़ाकू कहते हैं। या रज़ाकू जिसका मतलब है रिस्क देने वाला, जिसको आपने खैर बरकत और रिस्क की कमी को दूर करने के लिए, अल्लाह की बारगाह में रिस्क के खजाने हासिल करने के लिए, गैबी रिस्क का निज़ाम चलाने के लिए इस अमल को, इस इसमें पाक को, यानी कि आपने पढ़ना है या रज़ाकू या रज़ाकू या रज़ाकू। इस पूरे अमल को आपने अपने हाथ की उंगलियों में पढ़ना है, यानी कि ये इसमें पाक जो मैंने आपको बताया है, इस इसमें पाक की तादाद जितनी बताई है इसके मुताबिक आपने अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ने हैं। अब देखिए, ये कोई ज्यादा तादाद नहीं है और बिल्कुल मुख्तसर सी तादाद है। चंद मिनटों का ये अमल है, कोई घंटों का अमल भी नहीं है, चंद मिनटों का अमल है। और चंद मिनटों का अमल भी जो शख्स ना कर सके फिर सवाए पछतावे के इसके हाथ में कुछ नहीं आता, तो आज मेरे भाइयों बुध के दिन आप इसको चलते फिरते भी कर सकते हैं, उठते बैठते भी पढ़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे आप इसी तरह इस अमल को कर सकते हैं। जो शख्स मकरूज है, कर्जे के अंदर मुब्तला है, वो पढ़े तो अल्लाह पाक कर्जे से निजात अता फरमा देता है। अगर किसी को इसके दुश्मन तंग करते हैं, बहुत ज्यादा इसकी कसीर तादाद में दुश्मन है, हासद हैं, हर वक्त इसके पीछे लगे रहते हैं, इसके घर को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, इससे बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, हर वक्त परेशानी की जिंदगी गुजार रहा है, सुकून इसका लुट चुका है, सुकून ना घर में मिलता है, ना बाहर मिलता है, ना बाजार में मिलता है, तो ये अमल करने से इसके लिए राहत भी मिलेगी, सुकून भी मिलेगा, रिस्क भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी। क्योंकि जब आपने रिस्क का अमल करना है, इसके साथ अल्लाहु समद का ये इसमें पाक पढ़ना है, तो आपको अंदाजा नहीं है, लेकिन ये अंदाजा तब होता है जब बंदा प्रैक्टिकल मैदान में उतरता है, जब आप इस अमल को करेंगे। मैं जितनी भी तारीफ करता रहूं अमल की, आपको शायद बात की समझ आए या ना आए, लेकिन जब आप अमल को प्रैक्टिकल करेंगे फिर आप इस अमल की तासीर को पाएंगे और फिर आप मुझे बताएंगे कि किस कदर अल्लाह ने रहमत और बरकतें तुम्हारे ऊपर बरसा दी हैं। अब आप देखें, दिन ब दिन, ये नहीं कि एक ही दिन बस रिस्क में इजाफा हो जाएगा, दोबारा नहीं, तो ऐसे नहीं, दिन ब दिन हर आने वाला दिन पिछले दिन से तुम्हारे लिए बेहतर होगा, हर आने वाली घड़ी तुम्हारे लिए पिछली घड़ी से बेहतर होगी, यानी कि तुम माल के एतबार से पहले की निस्बत दुगना माल हासिल करोगे। तो ये दोनों इसमें पाक आपने अलग अलग पढ़ने हैं। तो जब पहला इसमें पाक पढ़ना है, जो तादाद मैंने बताई है या रज़ाकू, तो उसके अव्वल आखिर आपने दुरूद पाक पढ़ना है और 7 मरतबा, देखिए 7 की तादाद को भी आपने अपने हाथ की उंगलियों पे, पोरों के ऊपर पढ़ना है, और या रज़ाकू की तादाद को भी आपने अपने हाथ की उंगलियों के पोरों पे पढ़ना है। ये अमल आपने कोशिश करनी है कि तस्बीह के दानों पर ना करें, अपने हाथ की उंगलियों पर ही इस अमल को पढ़ें और फिर देखें इंशाअल्लाह ताला कैसे अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत बरसती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त अहबाब जितने भी सुनने वाले हैं नमाजी होंगे, नमाज पढ़ने वाले होंगे। अगर नमाज नहीं पढ़ते तो नमाज मेरे भाइयों पढ़ा करो। नमाज के जरिए इंसान को वो कुछ मिल जाता है जो वज़ाइफ के जरिए भी नहीं हासिल कर पाते। तो आपने नमाज को आज के बाद कभी भी जिंदगी में नहीं छोड़ना, कामयाबी आपका मुकद्दर रहेगी। बहुत सारे लोग बड़े बड़े अमाल करते हैं, लेकिन मैं इनसे बारहा यही रिक्वेस्ट कर चुका हूं कि अमाल वज़ाइफ बाद में है, लेकिन नमाज पहले है। नमाज पढ़ें। वो लोग जो शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं, हाय हमने वज़ाइफ किए, हमें असर और तासीर नहीं मिली, तो वो कहीं ना कहीं गलती कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं खता कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सुस्ती का मुजाहरा कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से इनके अमाल के अंदर तासीर खत्म हो जाती है, ताकत खत्म हो जाती है। अब मैं बताऊंगा कि अमाल के अंदर तासीर और ताकत कैसे पैदा करनी है, अपने अमाल से, वज़ाइफ से फायदा कैसे लेना है। लेकिन देखिए, पढ़े लिखे लोग बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई से फायदा कोई कोई हासिल करता है, अपने इल्म से नफा कोई कोई हासिल करता है, और जिसको करने की आदत बन जाए और जिसको अपने इल्म से नफा लेना आ जाए वो बंदा कामयाब हो जाता है। इसी तरह जिसको अपने वज़ाइफ के अंदर तासीर पैदा करवाने का तरीका आ गया
اس نے اپنے رب کی بارگاہ سے اپنے اعمال کے اندر طاقت اور تاثیر پیدا کروا لی، وہ بندہ کامیاب ہو گیا۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ بات بھی میں واضح کرتا ہوں آگے چل کے کہ اگر آپ کے وظائف کے اندر تاثیر نہیں، طاقت نہیں، بڑے بڑے وظائف کر کے تھک چکے ہیں، ہار چکے ہیں، اب وظائف کرنے کو بھی دل نہیں کرتا، تو پھر چلو میں اس جانب بھی آپ کو لے کے چلتا ہوں۔ آج کے بعد یہ شکوہ شکایت بھی ختم۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ رمضان میں، شعبان میں بڑے بڑے وظائف کر کے دیکھ چکے ہیں، تو یہ مختصر سا عمل میرا بتایا ہوا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ رب کی رحمتوں کا خوب نزول ہوگا، خوب قوت ایمانی میں اضافہ ہوگا، دل روشن اور منور ہوگا، اللہ کی رحمت خوب برسے گی۔ اس کے 20 فائدے آپ کو اس عمل کے ملیں گے۔ دیکھیں، غربت ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ اس کی روزی کا کوئی ذریعہ نہ ہو تو اس عمل کے ذریعے روزی کے ذرائع بن جاتے ہیں، اور اس کی غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، ظالموں سے نجات مل جاتی ہے، دشمنوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، محتاجی کے دروازے بند کر کے اللہ غنی ہونے کے، رزق مال و دولت کے، امیر ہونے کے دروازے اس بندے کے لیے کھول دیتا ہے۔ تو اس طرح آپ نے یہ اسم پاک جو میں نے بتایا ہے، درود پاک پڑھنے کے ساتھ آپ نے آج ہاتھ کی انگلیوں پر اس کو پڑھنا ہے، اور یہ سارا عمل کرنے سے پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ تعوذ اور تسمیہ، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ تعوذ کا مطلب ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، یہ آپ نے استغفار پڑھنا ہے۔ پہلے ایک ایک مرتبہ تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، جب اپنی جگہ پہ بیٹھ جائیں گے، جگہ پہ بیٹھنے کے بعد یہ اتنا سا کام کرنے کے بعد اب آپ نے یعنی کہ پہلے آپ نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا، پھر آپ نے استغفار پڑھا، استغفار کے بعد آپ نے درود پاک پڑھا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، اس کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لینا ہے۔ اب یہاں تک یہ اسم پاک یا رزاقو اس کا تو آپ کو پتا چل گیا۔ اب بات کرتے ہیں اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کی۔ اس کو بھی آپ نے، اب کیونکہ آپ نے تعوذ بھی پڑھ لیا، تسمیہ بھی پڑھ لیا، استغفار بھی پڑھ لیا، اب یہاں تک آپ نے صرف یا رزاقو کو پڑھنا ہے۔ اب اس کے اول آخر بھی آپ نے درود پاک الگ سے پڑھنا ہے۔ جو یا رزاقو کے اول آخر پڑھا ہے وہ الگ ہے، جو اب اس کے اول آخر پڑھیں گے وہ الگ سے پڑھیں گے۔ تعوذ اور تسمیہ اور استغفار اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ وہ آپ نے پہلے پڑھ لیا ہوا ہے۔ اب آپ یہاں صرف اللہ الصمد کی تسبیحات کریں گے۔ اس کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں کہ آپ نے اللہ الصمد سے کیسے فائدہ لینا ہے، کیسے ساری زندگی کے لیے اپنی نسلوں کو مال و دولت میں رنگنا ہے۔ اور میں حقیقت میں یہ بتا رہا ہوں کہ سورہ اخلاص کی یہ آیت نمبر 2 ہے، اور سورہ اخلاص قرآن مجید کی وہ سورہ ہے جس کو بہت زیادہ مقام حاصل ہے، جس کو بہت زیادہ اللہ کی طرف سے فیض و برکات، اس کے معجزات دیکھنے میں ملے ہیں، اور اس سورت کی بہت زیادہ فضیلت احادیث پاک میں بھی بیان کی گئی ہیں، یہاں تک کہ اس کی فضیلت کو سن کے صحابہ کرام نے خود تعجب کیا تھا۔ اور پھر اس سورت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 3 مرتبہ پڑھنے سے پورا قرآن پاک پڑھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر اس سورت کو صرف ایک بار پڑھنے سے اللہ 100 شہیدوں جتنے اس بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس سورت کی صرف 4 آیات ہیں، 15 کلمات ہیں، 47 حرف ہیں، تو اس سورت کو سورہ اخلاص کہتے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والے کی دنیا اور آخرت، تکلیف، موت کی سکرات، قبر کی تاریکی اور قیامت کی ہولناکیوں سے چھٹکارا عطا کرتی ہے۔ تو اس لیے دوستو یہ عمل کرنے سے انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ملتی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ اس عمل کو اس ترتیب کے مطابق کریں گے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت آپ کے اوپر برسنا شروع ہو جائے گی۔ اب آپ نے اس کے اول آخر درود پاک پڑھنا ہے 3 مرتبہ، یعنی کہ اللہ الصمد جب آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے اول آخر صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ پہلا درود پاک کا جو آپ نے پڑھنا ہے اس کی تعداد میں نے الگ سے ذکر کی ہے، لیکن اس کی تعداد الگ سے ذکر کی ہے، اور اس کی تعداد کو بھی آپ نے اپنے ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھنا ہے، یعنی کہ اب کس ٹائم پڑھنا ہے آپ نے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دیکھیں، روزانہ ایک دن میں 5 نمازیں ہوتی ہیں، اور 5 نمازوں کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں شاید آپ کو نہیں پتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے کسی شخص کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو، اگر کوئی بندہ اس نہر کے اندر روزانہ 5 مرتبہ نہائے تو حضور فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ کیا اس بندے کے جسم پر کوئی میل کچیل رہے گی؟ تو صحابہ نے عرض کیا
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ روزانہ اس نہر کے اندر 5 مرتبہ نہائے اس کے جسم کے اوپر تو کوئی میل کچیل نہیں رہے گی۔ حضور نے فرمایا اسی طرح جب کوئی بندہ نماز پڑھتا ہے یا بندی نماز پڑھتی ہے تو اس کے جسم پر بھی اللہ کا ہی گناہ باقی نہیں رہنے دیتا۔ تو جب ہم نماز پڑھیں اور نماز کے بعد اس عمل کو کریں، ایک تو نماز کے ذریعے ہمارے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کوشش کیا کریں کہ نماز کے بعد وظیفہ کیا کریں، فجر کی نماز کے بعد، دیگر نمازوں کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد یا سونے سے پہلے باوضو ہو کر اچھے طریقے کے مطابق آپ کریں، انشاءاللہ رحمتیں برسیں گی۔ اور میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اور فرشتے اس بندے کے لیے دعا گو ہوتے ہیں جو بندہ اس کو پڑھتا ہے۔ اور پھر اسی طرح نیکیوں کا ایسا بندوبست دیکھیں، جب ہمارا نامہ اعمال میں نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے رحمتیں اور برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ سورہ اخلاص تو وہ سورت ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا تھا جس نے تنگ دستی کی شکایت کی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ اخلاص پڑھو، رب تمہارے اوپر رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے گا۔ تو جب اس نے سورہ اخلاص کو پڑھنا شروع کیا تو پھر اللہ نے اتنا کرم فرمایا کہ چند دنوں کے اندر وہ شخص مالا مال ہو گیا۔ پھر حضور کی بارگاہ میں آ کر اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا ہے، اب میں اتنا مالا مال ہو گیا ہوں کہ کسی چیز کی کوئی کمی باقی نہیں رہی۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ وہ صورت ہے جو بندے کو غنی کر دیتی ہے، جو رزق میں وسعت اللہ کی بارگاہ سے عطا کرواتی ہے۔ تو یہ صورت اگر پڑھی جائے، سورہ اخلاص ہے، جو بندہ مریض ہے اگر وہ پڑھے یا اس کے اوپر پڑھی جائے تو اللہ پاک اس کو پڑھنے کی برکت سے شفا عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس صورت کو اگر پڑھا جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ شخص مرے گا جس نے سورہ کو پڑھا، اللہ اس کی قبر کو بدبودار نہیں ہونے دے گا، اس کی قبر کو خوشبودار کر دے گا۔ آپ نے دیکھا نہیں، بعض لوگوں کی قبروں سے خوشبو آتی ہے، جب کسی کی قبر کو کھودا جاتا ہے تو اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جب آپ اس صورت کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ قبر کی تنگی سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے، فرشتے اسے اپنے پروں کے ساتھ اٹھا کے پل صراط سے گزار کے جنت کی طرف لے جاتے ہیں۔ تو یہ وہ صورت ہے کہ دوستو جس کو ہم نے آج جس کی آیت نمبر 2 کو پڑھنا ہے، یعنی کہ اللہ الصمد کو پڑھنا ہے۔ اب آپ نے اس کو صرف 35 بار، یعنی 35 بار میرے بھائیوں 35 ٹائم اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب پڑھنا ذرا کس ٹائم ہے، ذرا اس بات کو سمجھ لیجئے کہ اس کو آپ نے آج شروع کر لینا ہے۔ آپ ظہر کی نماز کے بعد شروع کر لیں، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، عشاء کی نماز کے بعد، آپ نے اس کو نماز کے بعد ہی پڑھنا ہے۔ اور دوسرا جو عمل میں نے بتایا ہے اس کو آپ نے صبح شام پڑھنا ہے۔ یا رزاقو کو جو میں نے بتایا اس کو صبح شام، رات سونے سے پہلے، صبح اٹھنے کے بعد یعنی کہ عشاء کے بعد اور فجر کے بعد آپ یا رزاقو کو پڑھیں گے۔ جو تعداد میں نے بتائی بالکل مختصر سی تعداد ہے، اور اسی طرح اس کو آج آپ رات کو شروع کر لیں، ابھی پڑھنا چاہتے ہیں ابھی پڑھ لیں، ورنہ آج رات سے شروع کر لیں اور اس کو صرف 1 ہفتہ کر کے دیکھیں۔ انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر آپ کے حالات زمین سے آسمان کی طرف خود آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس قدر عروج مل رہا ہے، کس قدر زوال میرا ختم ہو رہا ہے۔ اب اس کو آپ نے صبح شام پڑھنے کا معمول رکھنا ہے، اور اللہ الصمد اس اسم پاک کو آپ نے جیسے جو تعداد میں نے بتائی اول آخر درود پاک کے ساتھ جب اس عمل کو کرنا ہے یا اس عمل کو کرنا ہے تو آپ نے مال و دولت اور اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی بارگاہ سے معرفت حاصل کرنے کے لیے آپ نے اس ذکر کو کرنا ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ اب آپ نے جو میں نے اللہ الصمد آپ کو بتایا، جو تعداد بتائی ہے، اس کو آپ نے فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 نمازیں ایک دن میں ہوتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو باقی نوافل نمازیں ان کی ضرورت نہیں ہے، صرف 5 نمازوں میں اول آخر 3 مرتبہ درود پاک کے ساتھ آپ نے اللہ الصمد کو پڑھنا ہے، جو تعداد میں نے آپ کو بتائی ہے، لیکن 5 نمازوں میں روزانہ پڑھیں اور اس کو زندگی کا معمول رکھیں، لیکن 1 ہفتے نہیں، 1 دن نہیں، چند منٹوں کے بعد، یعنی کہ 1 دن کی جب نماز آپ مکمل کر لیں گے تو آپ کو اس کا فوراً رزلٹ ملنا شروع ہو جائے گا۔ 3 دنوں کے بعد واضح طور پر اس کے معجزات اور برکات آپ کو نظر آنا شروع ہو جائیں گی، اور 1 ہفتے میں تو آپ مالا مال ہو جائیں گے۔ لیکن اس کو پھر زندگی میں شامل کر لیں، کبھی نہ چھوڑیں، نہ نماز چھوڑیں، نہ اس تسبیح کو پڑھنا چھوڑیں۔ انشاءاللہ ساری زندگی آپ کی نسلیں بھی غریب نہیں ہوں گی،
آپ بھی کبھی غریب نہیں ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنے خزانہ غیب سے مال و دولت عطا فرمائے گا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل اسلامک وظائف پیڈیا کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔